بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کئی دفعہ زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی قصوروار نہیں ہوتا، مجرم نہیں ہوتا، لیکن وہ مجرم قصوروار گردانا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ زندگی میں ایسی باتوں سے اگر ہم زیادہ شدید نہ ہوں، سنجیدہ نہ ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا تو میں کیسے پکڑا گیا۔ ہم ڈیرے پر حاضر تھے تو 5 پڑھے لکھے اچھے شریف ذہین دانشمند لوگ جو وہاں موجود تھے وہ پکڑے گئے۔ بابا جی نے ہماری پیشی کرا دی، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا اور ہم نے کوئی ایسی خرابی نہیں کی تھی۔ لو جی ہماری سرزنش شروع ہو گئی۔ اصل میں بابا جی کسی بڑے جلسے سے آئے تھے اور زندگی بھر وہ کسی بڑے جلسے میں نہیں گئے تھے، لیکن ان کا کوئی مرید ہمارے الحمرا میں جو اس زمانے میں بڑا حال ہوتا تھا لے گیا۔ وہاں پر ان کو ایک ایسے لیکچرار کا لیکچر سننا پڑا جو بڑی اچھی دردمندی کی باتیں کر رہا تھا اور پاکستان کو دل و جان سے چاہتا تھا، اور بابا جی اس کی باتیں سن رہے تھے۔ لیکن جب سب لوگ سن رہے تھے تو اکیلے شاید وہی تھے جو اس کے اوپر ویسی توجہ نہیں دے رہے تھے جیسی کہ دی جانی چاہیے تھی۔ اس شخص نے کہا، دیکھو میرے پیارے ہم وطنوں، پاکستان بن گیا، اللہ کی ہم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے، یہ خاص عطیہ خداوندی ہے اور ہم جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو میں جو اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوا، اس وقت ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں، میں یا تو ایک چپڑاسی ہوتا یا معمولی ایک کلرک ہوتا، اور یہ پاکستان ہی کی وجہ سے ہے کہ ایسے اونچے مقام پر کھڑا ہوں، آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ یہ بڑی اچھی بات تھی، ہم اکثر یہی کہتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ اب ہم کو انہوں نے بلا لیا اور قطار میں کھڑا کر کے کہا، دیکھو پیارے بچوں ایسی بات نہیں کرتے۔ ہم نے کہا اگر اللہ ہمیں موقع دے ہم بھی ضرور ایسی ہی بات کریں گے۔ کچھ بہت اچھے اچھے رتبے پر ہیں اور جا رہے ہیں تو ہمیں یہی کہنا چاہیے۔ بابا جی نے کہا کہ خبردار، جس شخص نے یہاں رہ کر ذرا سی بھی تربیت حاصل کی ہے میں اس کو یہ بات کہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ سر یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس کا تو اعلان عام ہونا چاہیے، اور ہم پاکستان کے سارے شعبوں کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی سختی سے منع کیا، اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو 2-3 ہزار آدمی اس شخص کی بات سن رہے تھے وہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ یہ اس مقام پر پہنچ گیا پاکستان بننے کے بعد، جبکہ ہم ویسے ہی چھوٹے مقام پر ہیں۔ ان کے دل پر کیا بیتی؟ بابا جی کو دل کا بہت خیال تھا اور آدمی کا بہت خیال تھا، ترقی کا، سائنس کا یا رتبے کا بالکل نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بات کہنا اور اپنے ہم وطنوں کو، اپنے قریبی عزیزوں کو شرمندہ کرنا جو ہے بڑا ہی کبھی فعل ہے۔ اور پھر وہاں پر رہنے کے بعد ایک اور بات کا اس میں اضافہ ہوا، ایک اور بات کا، وہ یہ کہ ہم کو بڑی سختی سے منع کیا گیا کہ چونکہ آپ ایک ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں روحانیت کی باتیں ہوتی ہیں، تو اگر تم میں سے کسی کو خوش نصیبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو خواب میں، وہ ہرگز ہرگز کسی دوسرے سے اس کا ذکر نہ کرے، یعنی اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی سعادت، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہرگز یہ بات نہ کریں۔ چونکہ ہم بولتے نہیں تھے تو ہم نے کہا بہت بہتر، لیکن یہ بات ہمارے دل میں رہی اور تجسس پیدا ہوا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، میں جو بہت بے چین تھا کہ اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا میں منہ چڑھا بھی تھا، میں ان سے ڈرتے ڈرتے بہت سی عجیب و غریب سی باتیں بھی پوچھ لیتا تھا۔ میں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ اس دن یہ بات کی تھی، کوئی 1 ہفتہ ہوا، کہ اگر کسی خوش نصیب کو زیارت نصیب ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا ذکر نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو سننے والے ہوں گے وہ بہت خفت محسوس کریں گے کہ دیکھو یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے، اس کو تو زیارت ہو گئی، ہم بڑے کم نصیب لوگ ہیں، ہم میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا یہ اعزاز اور شرف حاصل نہیں ہوا۔ خبردار، کسی کو شرمندہ کرنا تمہارا شعار نہیں ہے، اگر تم آدمی کو شرمندہ کرو گے تو تمہارا یہاں آنا محدود ہو جائے گا اور آپ کے رائٹس ریزرو ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، ہم تو اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے
اپنی ذات کو چوگا دیتے رہتے ہیں، اپنا میک اپ کرتے رہتے ہیں، اور حکم ہے کہ خبردار دوسرے بھی لوگ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، باقی کے جتنے بھی آدمی ہیں ان کو شرمندہ کرنا آپ کا منصب نہیں۔ آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو خفیف کریں، ان کو شرمندہ کریں یا اس کا باعث بنیں ان کی خجالت کا۔ تو اس ٹریننگ میں سے گزرتے ہوئے بڑے سال لگے، لیکن بدقسمتی سے یہ ٹریننگ پوری نہ ہو سکی، چونکہ ڈیرے کے باہر جو عمل چل رہا تھا وہ استکبار کا عمل تھا، تکبر کا عمل تھا، اور ہماری ساری کی ساری قوم تکبر کی راہ پر گامزن تھی، اور تکبر کی وجہ سے ہر شخص اپنی ذات کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اور مجھے رہ کر ایک ہی خیال آتا تھا کہ کسی زمانے میں ایک رنگین کارٹون دیکھا تھا سینما میں کہ ایک کشتی ہے، وہ سمندر کی لہروں پر چلی جا رہی ہے، اور اس میں 8 آدمی سوار ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں اور 4 اس کے آگے نوک کے اوپر، تاکہ کشتی کا وزن اور توازن برابر رہے۔ اچانک جو آگے کا حصہ ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے اور تیزی سے پانی اس کے اندر داخل ہونے لگتا ہے اور کشتی بھرنے لگتی ہے۔ تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی تھے ان میں سے ایک اٹھتا ہے، ایک ڈبہ لے کر وہ چاہتا ہے کہ پانی نکال دے، تو دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے خبردار، سوراخ ان کی طرف ہوا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کام میں، وہ جانے یا ان کا کام جانے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ وہ واقعی آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ کارٹون یاد آ جاتا ہے۔ تو میں یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہماری زندگی میں یہ داخل نہیں ہوا تھا کہ دوسرے آدمیوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرنا۔ ہم تو پڑھتے ہی اس لیے تھے اور ڈگریاں اس لیے حاصل کرتے تھے کہ دوسرے آدمی کو شرمندہ کر سکیں۔ آپ کے ملک میں دیکھیے اتنی بڑی خبریں چھپتی ہیں کہ ہمارا ملک اس وجہ سے ترقی نہیں کرتا کہ اس میں 50% لوگ جاہل ہیں اور ان پڑھ ہیں۔ میں ان سے بڑی درخواست کرتا ہوں، میں نے دفتروں میں بھی حاضر ہو کے کہا تھا، طریقے سے یہ خبر بتایا کریں، چونکہ جو آدمی کسی وجہ سے پڑھا نہیں ہے اس کو کیوں شرمندہ کرتے ہو۔ میرے ساتھ اس طرح کا ایک واقعہ بھی گزر چکا ہے۔ ڈھابا سنگھ ایک منڈی ہے دانہ منڈی میں، وہاں پر ٹریکٹر سے بوریاں اتار کے مزدور لوگ وہ منڈی میں پھینک رہے تھے، اور دانہ منڈی کے ایک آڑتی کا منشی یہ اخبار پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کی بری حالت ہے، اس میں 85% لوگ ان پڑھ ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، نہ ملک کا بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ جب تک ملک تعلیم یافتہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی حالت نہیں بدلے گی۔ اب وہ اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا۔ میری آرزو تھی کہ اگر یہ خبر اونچی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، اور وہ جو بیچارے مزدور اور کسان بڑے خوبصورت صحت مند بوریاں اٹھا کر نیچے لا رہے تھے، اور وہ گندم آ رہی تھی، اور وہ گندم میرے گھر میں پہنچ رہی تھی جس سے مجھے اور میرے بچوں کو پلنا تھا، جو ہماری زندگی کا سہارا تھی، جو انہوں نے بڑی محنت سے بڑی محبت سے اگائی تھی، اور جسے بڑی محنت اور محبت سے مجھ تک پہنچا رہے تھے۔ ان کو یہ سنایا جا رہا تھا کہ دیکھو تم تو جاہل لوگ ہوتے ہو، اور جاہل جب تک رہیں گے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ میں ضرور چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں علم کی شمع روشن ہو اور اس کی روشنی دور دور تک پہنچے، لیکن جب تک یہ لوگ شرمندہ کرتے رہیں گے تو آپ کا ملک کمزور ہوتا رہے گا۔ ہر آدمی جاہل تو نہیں ہوتا نا، جاہل ہونا کچھ اور بات ہے۔ یہ ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ پڑھے لکھے آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس بیس پر رکھا جا رہا ہے، یا پھر اس کو جو اخبار پڑھ رہا ہے اس کو پڑھا لکھا کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ ہم ابھی تک یہ کلیئر ہی نہیں کر سکے کہ پڑھے لکھے آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ UN نے ساری دنیا کے لیے پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن مقرر کر دی ہے۔ جو شخص حرف شناس ہو، الف بے پے تے کو پہچان سکتا ہو اور اپنا نام لکھ سکتا ہو، اس کو UNO والے پڑھا لکھا آدمی تصور کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی ہے کیا؟ وہ تو ہم UNO کے ساتھ چل رہے ہیں نا، دنیا کا وہ ادارہ ہے، ہر مردم شماری میں یہ بدل جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں پیراگراف پڑھ سکتا ہو تو اس کو ہم پڑھا لکھا کہیں گے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے ہمارے ہاں۔ دیکھیے ہمارا فورم ڈسکشن کا نہیں ہے، لیکن پڑھے لکھے کی تعریف انٹرنیشنل سطح پر مقرر ہو چکی ہے۔ میرے نزدیک کم سے کم پڑھا لکھا آدمی BA ہے، آرمی کے نزدیک پڑھا لکھا آدمی کم سے کم MA ہے، ڈاکٹر کے نزدیک کم سے کم پڑھا لکھا PhD ہے،
اس طرح یہ تو کام آگے چلتا ہے۔ مشکل یہ پڑ رہی ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا نہیں ہے، ایک سٹیج پر کھڑا ہو کے کہے گا دیکھو پاکستان بن جانے سے میرا رتبہ کتنا بڑا ہے، میں اپنے رتبے کی بات کرتا رہوں گا، میرے ذہن میں لاشعور میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں سامنے سننے والے جو کسی بھی رتبے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ملک کی اکانومی میں۔ فرض کریں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، لیکن وہ انسان ہے اور ان کا استحقاق ہے زندہ رہنے کا۔ میری پیاری بی بی، اس کائنات میں جب دوسرا شخص پیدا ہوا تھا، پہلے کے حقوق آدھے رہ گئے، تو دوسرا شخص کون تھا، کیسا تھا، کنٹریبیوٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، لیکن یہ رہ گیا۔ میں جو اس ملک میں رہتا ہوں، میں یہ کہوں کہ میں چونکہ یہاں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں اور آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں، میں تعلیم یافتہ ہوں، حقوق کے معاملے میں ہم برابر ہیں، یہ مساوات ہم کو خاص طور پر دی گئی ہے۔ آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور اس بات پر غم کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ جائز طور پر آپ کے دل کا غم بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے۔ بہت سوچتے ہیں ہمارے ہاں ہی نہیں، ساری ملت اسلامیہ میں، ساری امت میں، عالم اسلام میں اتفاق کیوں نہیں ہے۔ یہ واقعی دکھ ہے ہمارا، اور بڑی دردمندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن موٹی سی بات یہ ہے کہ اس وقت تک نا اتفاقی قائم رہے گی جب تک دوسروں کے حقوق کسی جگہ تلف ہوتے رہیں گے۔ جو ہی آپ نا اتفاقی کو محسوس کریں، آپ فوراً اندازہ لگا لیں، آپ کے پاس ایک تھرمامیٹر ہے کہ دوسرے آدمیوں کے حقوق جو ہیں وہ تلف کیے جا رہے ہیں، ضائع کیے جا رہے ہیں، اس لیے نا اتفاقی ہے۔ اور جو معاشرے، جو علاقے اور جو ملک بڑے اتفاق سے رہتے ہیں اور انصاف پسندی سے رہتے ہیں، ان کے اندر حقوق انسانی تلف نہیں ہوتے ہیں۔ آدمی پڑھا لکھا ہو، موٹا ہو، باریک ہو، کالا ہو، پیلا ہو، اس کا حق ہے، ملک کے رشتے سے اس کو حق پورے کا پورا ملتا ہے۔ تو ہم سے یہ کوتاہی ہوتی ہے، ہمارے سارے بابے یہ بات کہتے ہیں اور وہ تکلیف دہ بات ہے، اس پر چلنا ہم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بڑی مشکل بات ہے۔ وہ یہ ہے کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی گفتگو میں اگر آپ کے پاس بات کرتے ہوئے بہت اعلیٰ درجے کی دلیل آ جائے، ذہن میں بہت اچھی آرگومنٹ آ جائے، تو وہ دوسرے بندے کو جو آپ کا مد مخالف ہے وہ گھائل کر دے، جو آپ دلیل دیں یا زائل کر دیں یا اس کو ملیا میٹ کر دے، تو ہمارے بابے کہتے ہیں ایسی دلیل روک لو، بندہ بچا لو۔ بات تو بندے کی ہے، اور آپ ہمیشہ سے یہی بات کرتے رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں توہین آدمیت ختم ہونی چاہیے اور ہر آدمی کی عزت نفس جو ہے وہ بحال کی جائے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ یہاں سے بھاگنے والے لوگ یا کسی اور ملک میں سیٹل ہونے والے لوگ اس ملک کو پسند کرتے ہیں جس ملک کے رہنے والے سارے کے سارے توانا ہوں؟ ایسے ملک میں کبھی مائیگریٹ نہیں کرنا چاہتے جہاں 2 3 4 حکمران ہوں، باقی کے سارے بیچارے مینڈک ہوں، کمزور اور ناتواں۔ ہمارے ملک میں بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، کچھ لوگ توانا ہوں، طاقت والے ہوں اور باقی کے بیچارے مینڈک ہوں۔ سمجھتے ہیں آپ مینڈک جس کی کوئی حیثیت نہ ہو تو اتنے مینڈکوں کے درمیان رہنا آپ کو تقویت عطا نہیں کر سکتا، خواہ ذاتی طور پر آپ کتنے ہی قوی کیوں نہ ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں اٹلی میں تھا تو مجھے ٹینس کا کھیل دیکھنے کا بہت چسکا پڑ گیا تھا، اور مجھے ٹینس کا کھیل بہت اچھا لگتا تھا۔ یہاں کبھی اتنی شد و مت سے نہیں کھیلا جاتا تھا ہمارے ملک میں۔ وہاں جتنے بھی میچ ہوتے تھے بڑے شوق سے دیکھتا تھا، تو ایک بڑی اعلیٰ درجے کی ٹینس پلیئر تھی، اس کی ورلڈ چیمپئن تو نہ ہو سکی لیکن اٹلی کی تھی، اور اس کا نام تھا نینا لوبیتی۔ اس کی اوپوننٹ تھی سینٹینا۔ سینٹینا ذرا بڑی عمر کی تھی اور نینا نوجوان تھی، چھوٹی تھی، لیکن نینا کا جسم مضبوط تھا۔ ایک دن ان کا میچ ہوا، سب کو 100% یہ یقین تھا کہ نینا جیتے گی، کیونکہ ایک تو اس میں صلاحیت بڑی تھی، دوسرے وہ نوجوان تھی، اور ایک جسمانی ساخت بڑی مضبوط تھی۔ تو میچ کھیلتے رہے، خدا کا کرنا کیا ہوا کہ سینٹینا جیت گئی۔ اس نے خوشی سے زور کا نعرہ لگایا کیونکہ ہمیں بھی توقع نہ تھی، اور جب وہ نیٹ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو جب ہاتھ ملانے لگی تو جو نینا تھی وہ شدت جذبات کے ساتھ رونے لگی۔ شکست بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، اور سینٹینا نے بجائے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے اپنا ریکٹ زور سے پھینکا
اور وہ نیٹ جو بڑا ٹائٹ لگا ہوتا ہے چھلانگ لگا کر اس کے اوپر سے گزر گئی اور جا کے ہاری ہوئی نینا کو گلے لگا لیا اور اس کا سر منہ چومنے لگی۔ جتنی تیزی سے وہ رو رہی تھی اس سے زیادہ شدت سے جیتنے والی رو رہی تھی، اور سینٹینا نے اپنی جسمانی کامیابی کو ایک روحانی کامیابی میں تبدیل کر دیا، اور پھر اس نے اعلان کیا میں کبھی بھی پھر ایسے مقابلے میں نہیں اتروں گی جہاں کسی دوسرے کو رونا پڑ جائے گا۔ پھر وہ بڑی سہیلیاں بن گئیں اور اخباروں میں تصویریں چھپتی رہیں جیسے ایکٹریسوں کی چھپتی ہیں۔ یہ جذبہ تو ان لوگوں میں بھی ہے، خواہ وہ اٹلی کے بھی ہوں، کہ وہ کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ جہاں شکست خوردگی کے عالم میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ تو ہمارا پروپیگنڈا ہے کہ یورپ والے تو بالکل جذبوں سے خالی ہیں۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں سارے کا سارا ہمارا ملک، ہمارا علاقہ یا لوگ ایسے نہیں ہیں۔ میں اس زمانے کو یاد کرتا ہوں جب میں تھر پار کر گیا صحرا میں، ایک ضرورت تھی، ایک ایسی تلاش تھی۔ میرے ساتھ میرے دوست ممتاز مفتی بھی تھے، تو ہم گاؤں ہے چھوٹا جدو وہاں رہے، وہاں لوگوں نے ہماری بڑی خاطر مدارات کی، اللہ ان کو خوش رکھے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں ہماری مائی بھاگی رہتی تھی، بہت اعلیٰ درجے کی گانے والی، نئی نئی اس نے بھینس خریدی تھی اور اس کو نہلاتی تھی، ہم کو بڑا دودھ پلایا۔ یہ ہمارے بھائی آئے ہیں پنجاب سے تو ہم ان کے مہمان تھے۔ گرمی بڑھ رہی تھی اور جس چیز کی ہمیں تلاش تھی وہ ابھی ہم سے دور تھی۔ ایک چورا لے کر ہم کو دے دیا۔ چورا جھونپڑی کو کہتے ہیں، اس میں ہم رہتے تھے۔ تو وہاں پر ایک لڑکا تھا کول نسل کا، آپ سمجھتے ہیں کول دراوڑ، کول قوم ہے جو تھر میں بہت رہتی ہے، کولین گوٹ میں رہتے ہیں، گوٹ گاؤں کو کہتے ہیں۔ آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، کبھی باہر نکلیں اپنے ملک کو دیکھیں، کمال کمال کی چیزیں ہیں۔ تو وہ ایک لڑکا آیا کرتا تھا، گاچو اس کا نام تھا۔ ایک اس کی بہن تھی چھوٹی سی، اور وہ گاچو جو تھا سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے چھائیں بیچتا تھا، جنگل چھائیں، چھائیں تربوز کو کہتے ہیں۔ صبح بیچارہ لے کر آتا تھا، دونوں یتیم تھے۔ جب دھوپ بڑھتی تھی، جب 10 بجے کے قریب، تو سر کے اوپر ٹوکرا لے کر آتا تھا، میں اس سے چھائیں، جنگل چھائیں، 1-2 پھیکے تربوز خرید لیتا تھا۔ تو وہ بچہ جب چل کے آتا تھا دھوپ میں، تو اس کا جو سایہ پڑتا تھا پیچھے، تو وہ بھولی سی اس کی بہن وہ پیچھے پیچھے چلتی تھی اور وہ آگے ہوتا تھا۔ میں کہتا تھا گاچو تو اپنی بہن کو آگے کیوں نہیں چلاتا؟ تو کہنے لگا سائیں ہم یتیم ہیں، ہم جھونپڑے میں رہتے ہیں، تو گرمی بہت ہو جاتی ہے، میں چھوٹا بچہ ہوں، میرا سایہ بڑا لمبا ہے، میں چاہتا ہوں میری بہن کو گرمی نہ لگے، وہ میرے سائے سائے میں چلتی ہے۔ یہ پاکستان کے ورثے کی بات ہے، تو وہ گرمی اس کو نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ تو یہ گاچو تھا، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ کے ملک میں جو تکبر سے دور ہیں اور دوسروں کے لیے بھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔